بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار بٹ حاضر ہے. ترقیاتی پروگرام پر بات کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے چینل R55 نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس سلسلے کا پہلا پروگرام لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اپنے پہلے پروگرام میں ہم گوجرانوالا اور اس کی ترقیاتی منصوبوں پر ہم ایک عمومی جائزہ پیش کریں گے. میرے ساتھ اس سلسلے میں تجزیہ کار پروفیسر حسن جلیل اور سید آفتاب رضوی صاحب موجود ہیں. انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، گوجرانوالا نہ صرف پہلوانوں کا شہر ہے بلکہ یہ دانشوروں اور ہنرمندوں کا بھی شہر ہے. یہاں سے رحیم سلطانی والا، افضل گوگا پہلوان اور اب انعام بٹ جیسے عالمی شہرت یافتہ پہلوان نکلے. تو دوسری طرف امرتا پریتم، راسخ عرفانی اور عبدالحمید جیسے لوگوں نے عالمی سطح پر اپنا نام کمایا. یہ شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں اور انڈسٹری کے لحاظ سے تیسرا بڑا شہر ہے. 100% ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے اس شہر کے مکینوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بات کرتے ہیں اپنے مہمان حسن جلیل سے. تو حسن، پہلے بات صفائی سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا دین صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے، لیکن اس حوالے سے ہمارے ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں؟ سر، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ گوجرانوالا جو ہے، ایک جس طرح ہم نے تعارف میں تھوڑا سا بتایا کہ 5واں بڑا شہر اور انڈسٹری کے حوالے سے تیسرا بڑا شہر ہے. تو پاکستان میں گوجرانوالا کے اندر GDA جو ہے 1989 کے اندر جو ہے یہ اپروو ہوا تھا محکمہ، اور اس کے بعد پھر یہ میٹروپولیٹن سے میونسپل کمیٹی سے میٹروپولیٹن میں شفٹ ہوا 2019 کے اندر. اور پھر ایک بڑا اہم ادارہ واسا کا جو بنایا گیا، جو کہ سیوریج اور دوسرے معاملات کو جو دیکھتا تھا. لیکن سر، اس میں اب صورت حال یہ ہے کہ جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے ہماری شہر کی، جو کہ تقریباً 22 سے 23 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، شہری آبادی پہنچ چکی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے مسائل بھی جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کوڑا کرکٹ اس طرح آبادی کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کے اندر شعور کی بھی تھوڑی سی کمی ہے کہ لوگ گھروں کے باہر پھینک دیتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گلی محلوں میں یا دیگر جگہوں کے اوپر یہ لکھوایا گیا کہ یہاں پہ کوڑا پھینکنا منع ہے، لیکن ہماری عوام کے اندر اتنا شعور نہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے جو ہے وہاں پر ہی شاپر پھینکتے ہیں، وہاں پر ہی کوڑا پھینکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو، یہاں کے باسیوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جگہ کوڑا پھینکنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. ایک جگہ ہم محلے کے اندر مختص کر دیں، وہاں پہ پھینک سکتے ہیں. یہاں واسا نے ایک پچھلے کچھ عرصے میں کافی اچھا ایک کام سٹارٹ کیا تھا کہ مختلف گاڑیاں وغیرہ تھیں جو کہ محلوں میں آتی تھی، گلی میں آتی تھیں، اور وہ آ کے کوڑا وغیرہ اٹھاتی تھیں. تو ارباب اختیار یا میونسپل کمیٹی اور واسا سے جو جڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس جو کاوش تھی اس کو مزید بڑھایا جائے، گلی محلوں یا جہاں تک ان کی پہنچ نہیں تھی وہاں تک بھی پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا عملہ تھا اس کو بڑھایا جائے، تاکہ جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ ہے وہ بھی بڑھے اور اس چیز کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکے، کوڑے کی سچویشن کو گوجرانوالا کے اندر سنبھالا جا سکے. ایک بات یہاں پہ میں مزید کہنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے گوجرانوالا جو تھا ایشیا کا سب سے گندا ترین شہر جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. لیکن پھر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، لوگوں کے اندر تعلیم اور شعور آتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دبا الحمدللہ ہمارے شہر کے اوپر سے مٹ چکا ہے، اور سچویشن جو ہے پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے. لیکن مزید اس میں ابھی بہتری کی ضرورت ہے. اس میں دونوں پارٹیوں کو، عوام کو بھی جو یہاں کے باسی ہیں ان کو بھی، اور جو ارباب اختیار ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان دونوں کو اپنی جو ہے اس میں صلاحیتوں کو دکھانا پڑے گا. جی، ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے تجزیہ نگار کی طرف، سید آفتاب رضوی کی طرف. آپ 30 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں اور آپ سارا شہر گھومتے رہتے ہیں. آپ گوجرانوالا کی ڈیولپمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ افتخار بٹ صاحب، میں نے 30 سالہ دور میں، 30 سالہ صحافت میں سارے علاقے دیکھے ہیں، اپنے ڈویژن بھی دیکھا ہے، ڈسٹرکٹ بھی دیکھا ہے، اب تک آتا جاتا رہتا ہوں. اگر بات کی جائے صفائی ستھرائی کی تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ قریب ہی گوندلا والا روڈ ہے اور گوندلا والا گاؤں ہے. وہاں آپ انٹر ہو جائیں تو دائیں گلیوں میں سڑک پہ پانی کھڑا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہے. اب سے نہیں، عرصہ دراز سے ہی ان کے جو مسائل ہیں وہ علاقے کے ہیں، اور آپ دیکھیں تو ان کے سڑک کے اطراف میں کوڑے کے ڈھیر جو ہے ہر وقت پڑے رہتے ہیں. اور یہی نہیں، آپ چلے جائیں لدے والا، چلے جائیں لدے والے کی سڑک جو ہے
ایک چھوٹا سا پیس ہے جو ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چلی. ظاہر فنڈ نہیں ہوگا. تو وہ ذرا سا ایک پیس ہے, وہ کئی سالوں سے اسی طرح جوں کا تو پڑا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ اس کے بھی دائیں بائیں جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں پہ بے شمار کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں کا شہریوں کا جو علاقہ مکی ہیں ان کو تو مسائل ہیں ہی ہیں, اور جنہوں نے اس روڈ پہ جانا ہے, آگے گزر کے اپنے گاؤں میں جانا ہے, علی پور جانا ہے, کسی بھی گاؤں میں جانا ہے, تو وہ اس پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں. یہ میں نے فزیکلی دیکھا ہے. پھر بات کی جائے, آپ آ جائیں گرو نانک پورے کی بات کی جائے. گرو نانک پورے میں عرصہ دراز سے سیوریج کا پانی جو ہے شام کے وقت, دن میں تو وہاں نہیں کھڑا ہوتا ہے, ان کی موٹریں چلتی ہیں, شام کو وہ موٹریں بند کر دیتے ہیں کارپوریشن والے. وہ موٹریں بند ہونے سے وہ پانی نہیں کھینچتی اور وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اور شہری جو ہیں, کیونکہ وہ فوڈ سٹریٹ ہے, فوڈ سٹریٹ میں اتنا رش ہوتا ہے شام کے وقت کہ گاڑیاں بھی گزرتی ہیں, بائکس بھی گزرتی ہیں, اور دکانداروں کا کاروبار اتنا متاثر ہو رہا ہے کہ وہ کئی دفعہ میرے پاس بھی آئے ہیں لوگوں کے پاس. میں نے ڈی سی صاحب سے خود ریکویسٹ کی, یہ لاسٹ ویک کی, مجھے ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی ڈی سی صاحب سے. میں نے انہیں کہا کہ گرو نانک پورے کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, پانی کھڑا ہے اور دکاندار پریشان ہیں, علاقہ مکین پریشان ہے, ہم لوگ وہاں پریشان ہیں, اس کا کوئی حل کر دیں. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اس بات کو بھی ایک ہفتہ ہو گیا, ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا. انہوں نے وزٹ ہی نہیں کیا. میرے خیال میں ڈی سی صاحب اگر اس علاقے کا وزٹ ایک دفعہ کر لیں, انہیں اپنی آنکھوں سے ان کے وہ مسائل سامنے آ جائیں گے. پھر گرو نانک پورے میں صرف یہی بات نہیں ہے, ہر گلی میں وہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں علاقہ مکینوں نے, اور ہر گلی کے جو لوگ ہیں رہنے والے, انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی لوہے کے لگا کے, بلاکٹ لگا کے وہ بند کر دیے, اور چابیاں انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لی ہیں. اپنی سہولت کے لیے تو گاڑی گزرنے دیتے ہیں اپنی, لیکن خدا نہ خواستہ یہ سوچا جائے اگر آگ لگ جائے اس گلی میں, اس کے کونے میں, اور وہ فائر بریگیڈ کی یا 1122 کی جو گاڑی ہے وہ کالج روڈ سے گھنٹہ گھر آتے ہوئے اگر وہاں رکاوٹ ہو جائے ٹریفک کی, گھنٹہ گھر آپ جانتے ہیں گھنٹہ گھر میں بے شمار جو ہے ٹریفک ہوتی ہے, ٹانگے بھی چل رہے ہیں, رکشے بھی چل رہے ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, بائکس بھی ہیں, اور افتخار بٹ صاحب وہ فوڈ سٹریٹ بھی ہے, اور وہاں پہ اندر آنے کے لیے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. سر پھر اس کے ساتھ آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے. یہ بھی بات ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی سڑک, اپنی جو ہے وہ اونچا کر لیا ہوا ہے مکان, اس کی وجہ سے گلیاں کئی بیٹھ گئی ہیں, یا کئی گلیاں اونچی ہیں تو وہ پانی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جاتا ہے. جی جی بالکل, اس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہے یہاں. میں مثال دیتا ہوں, میرے پاس بھی کئی لوگ آئے ہیں. 8 نمبر گلی جو ہے گرو نانک پورہ کی وہ لنک کرتی ہے کالج روڈ سے. کئی دفعہ اس میں ایک ہاسپٹل ہے پرائیویٹ, اب میرے پاس مریضوں کے لاحقین کئی دفعہ آئے کہ شاہ جی یہ کسی طرح کھل نہیں سکتا. میں کہا کیوں, کیا وجہ؟ وہ کہتے وجہ یہ ہے کہ وہاں ہاسپٹل ہے, ہمیں میری گھر والے کو کوئی پریشانی ہو جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو مجھے جو ہے نا لے کے اسے کالج روڈ سے اوپر سے جانا پڑتا ہے. اگر وہ گلی کھل جائے تو کتنی آسانی کہ وہاں ایک ہاسپٹل ہے خواتین کے لیے, اور وہ خواتین کا ہاسپٹل کے لیے وہ سہولت جو ہے انہیں میسر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ گلی بھی 8 نمبر گلی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ گلی انہوں نے جیسے آپ حسن صاحب بتا رہے اونچی نیچی کی ہوئی ہے, انہوں نے بھرتی ڈال کے. سر اس کے علاوہ سپیڈ بریکر ہر ایک نے اپنے گھر کے آگے سپیڈ ہر گلی میں ہوا ہے, 2 3 ایک ہی گلی کے اندر 2 3 سپیڈ بریکر. یہ گرو نانک پورے کے سپیڈ بریکروں کا مسئلہ نہیں, شہر کی ہر گلی میں, پورے شہر میں ایسی مسئلہ ہے. اور یہاں وقت ہوتا ہے ایک کمرشل بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنے تجزیہ نگاروں سے یہی سلسلہ شروع کریں گے گفتگو کا. دیکھتے رہیے RRN. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے.
تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانی عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانی عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانی عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانی عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانی عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. جی ویلکم بیک. گوجرانوالا میں آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گوجرانوالا شہریوں کے لیے پارکس کی بہت کمی ہے، کھیلوں کے لیے گراؤنڈس کی کمی ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے تجزیہ نگار حسن جلیل صاحب سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں گوجرانوالا میں گراؤنڈس کی کیا اپنا پوزیشن ہے، پارکس کی کیا پوزیشن ہے. سر اس ٹائم جو ہمارا گوجرانوالا شہر ہے نا، اس کے اندر 3 بڑے پارکس جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں. ایک گلشن پارک ہے، لیاقت پارک اور کنگنی والا کے پاس جناب پارک. یہ 3 بڑے پارک جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ان تینوں میں سے جو گلشن پارک ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈیولپڈ ہے. اس کے اندر جھولے اور پھر جو کبھی کبھار سال بعد 2 سال بعد صنعتی نمائش بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی جو ہے اس کی دیکھ بھال کی طرف جو ہے یہ بھی وجہ ہے نا، وہاں پی ایچ اے کا دفتر بھی ہے، اور پھر اس کی جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. جبکہ جو دوسرے 2 پارک ہیں نا، لیاقت پارک، جناح پارک، اس کے علاوہ بھی کافی سارے پارک گوجرانوالا میں چھوٹے بڑے موجود ہیں، لیکن کوئی پراپر جو ہے ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی. کئی پارکس ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے گوجرانوالا میں جہاں پہ سیوریج کا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر کوئی پراپر جو جس طرح بڑے شہروں کے اندر رننگ ٹریکس ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جاگنگ کے ٹریکس موجود نہیں ہیں، جھولے وغیرہ بچوں کی تفریح کے لیے کوئی نہیں لگے ہوئے. تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو پارکس کے لیے ہمارے یہاں پہ گوجرانوالا میں موجود ہیں، جو کہ مزید وقت کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کی طرف دیکھا جائے، ارباب اختیار ان کی طرف دیکھیں اور ان مسائل کو حل کریں، تاکہ جو عوام ہیں لوگوں گوجرانوالا کی وہ بہتر سے بہتر مواقع دوسرے شہروں کی طرح، اسلام آباد، لاہور کی طرح، وہ یہاں پہ بھی اس چیز کو حاصل کر سکیں ان مواقع کو. حسن اس کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ وہاں پہ ان گراؤنڈز میں، پارکوں میں سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے. سیکورٹی کے مسائل بڑے ہیں. گلشن پارک میں تو سیکورٹی کچھ بہتر ہے، لیکن جو باقی پارکس کا آپ نام لے رہے ہیں وہاں چلے جائیں تو سیکورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں نہ گن مین ہے، نہ پولیس کا وہاں کوئی اندر راؤنڈ ہے. تو خواتین کو ہراساں کرنے کا جو معاملہ ہے ان پارکوں میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ چوری وغیرہ کی، بائکس وغیرہ کی چوری اور یہ چیزیں کافی رپورٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہیں چیزوں کے حوالے سے بھی. یہاں تو ایسے مسائل گوجرانوالا میں بے شمار ہیں. ہم اپنے تجزیہ نگاروں کے سامنے ایک ایسا سوال رکھنا چاہتے ہیں جس میں ہر شہری متاثر ہے اور ہر شہری کی ضرورت ہے. ہمارے گوجرانوالا 30 لاکھ کی آبادی میں ہمیں صرف ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دیا گیا ہے. کیا وہ ہیلتھ کی ضروریات پوری کر رہا ہے؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تو ایک ہی ہے، لیکن جہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک اس سے ممکن ہو رہا ہے وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے DHQ جو ہاسپٹل ہے وہ زیادہ جو ہے اہمیت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کی فیسز اور ڈاکٹر کے اخراجات وہ بہت زیادہ ہیں. اس کی بنسبت جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ مفت ٹیسٹ ہو جاتے ہیں یہ DHQ میں، تو وہ جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے ہیلپ ہو جاتی ہے. لیکن اب ضرورت یہی ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کو مزید جو ہے وہ بیٹر کیا جائے، اس میں نئی مشینری، نئی ایڈوانسمنٹ کی جائے. اب یہ تو کام دیکھیں جی ارباب اختیار کا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے مغیر حضرات وغیرہ کو بھی چاہیے کہ DHQ ہاسپٹل میں مدد کریں، اپنی مدد کے تحت وہاں پہ مشینری اور اس طرح کے جو ٹیسٹنگ سے جڑے آلات ہیں
یا ڈاکٹرز وغیرہ کئی ایسے جو ہیں جو والنٹیئرلی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی بیس پہ خود جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں تاکہ اسی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے اور گجرانوالہ کی عوام جو ہے وہ اس سے زیادہ مستفید ہو سکے. جی حسن بالکل ٹھیک ہے. ہاسپٹل ایک جو ہے ڈویژنل ہاسپٹل ہے اور بہت کم ہے. منیمم ایک ہاسپٹل فوری طور پہ بننا چاہیے. پچھلے دنوں ایم ایس جو ہیں سول اسپتال فضل الرحمان صاحب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پرپوزل بھیجی ہوئی ہے کہ ایک ہاسپٹل دیا جائے اور یہاں بننا چاہیے گجرانوالہ میں. ایک بڑا کم ہے, ایک اس سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ جو عوام کا جو رش ہے وہ ایک طرف برڈن نہ ہو. ظاہر ہے جب ایک طرف برڈن ہوگا ڈاکٹر جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ کم دیں گے. جی ڈاکٹر جو مریضوں پہ توجہ کم دیں گے کیونکہ وہ رش کو نبھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر دوسرا ہاسپٹل بن جائے اور رش کم ہوگا اور توجہ ڈاکٹروں کی مریضوں کی طرف وہ بڑھ جائے گی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹیسٹنگ کا جو ہے بڑی بڑی لیٹ ڈیٹس دی جاتی ہیں. آپریشن کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ بالکل لیٹس دی جاتی ہیں. آپریشن کے حوالے سے آپ کریں بات تو 3 ماہ کی 4 ماہ کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. جی ایسی ہے. تو اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو وہ فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ریسکیو 1112 کا جتنا برڈن ہے وہ سارا یہاں پہ آتا ہے. سارا جتنے بھی وہ پیشنٹس ڈیل کرتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہی ایمرجنسی کے اندر لے کے آئے جاتے ہیں. لے کے آتے ہیں. یہ بہت جی حسن جلیل صاحب, گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے. گجرانوالہ میں بہت نامور پہلوان ہوئے ہیں. رحیم سلطانی والا ہوا ہے, افضل گوگا پہلوان ہوا ہے, اور اب انعام بٹ جیسے نے عالمی شہرت حاصل کی ہے. گجرانوالہ کا عالمی سطح پر نام روشن کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے یا فن پہلوانی کے لیے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری پہچان ہی پہلوانوں کا شہر ہے. پوری دنیا میں پاکستان میں ہم اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں. گجرانوالہ شاید بعد میں آتا ہے لیکن سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے پہلوانوں کا شہر. اب جس طرح آپ نے انعام بٹ کی بات کی تو وہ ہمارا فخر ہے, جی ہمارے شہر کا بھی فخر ہے. انہوں نے گولڈ میڈل ڈفرینٹ ٹورنامنٹس میں جیتے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارے یہاں میٹس آ گئے ہیں ڈفرینٹ جو ہے, کیونکہ اب وہ پرو ریسلنگ کے نام سے زیادہ یہ مشہور ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی گجرانوالہ میں جو مقامی سطح پہ ہے وہ ابھی بھی مٹی کا ہی کھاڑے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہ میٹس وغیرہ آ گئے ہیں. اس کی جو ہے میں نے ایک دفعہ پروگرام میں بھی دیکھا تھا کہ انعام بٹ نے بھی اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ بات کی تھی کہ جو ہے نا یہ میٹس جو ہیں وہ لائے جائیں. تو حکومت کو سرپرستی کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایک انعام بٹ پیدا ہوا ہے تو ہمارے شہر میں بہت سے انعام بٹ ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں, وہ سہولیات کی وجہ سے نہیں آ پا رہے. اور ایک پہلوان کا خرچہ جو ہے وہ بڑا زیادہ ہے, اس کی خوراک اور اس چیز کو بڑا مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو اپنے جیب سے یہ اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں. جیسے کچھ فیڈریشنز وغیرہ ہیں وہ اس میں مدد نہیں کرتی ہیں ہمارے لوکل پہلوانوں کی. اگر کوئی اوپر والی سطح پہ چل جائے تو ہر کوئی اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارا تھا, ہمارے سے تیار ہوا تھا, لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی اس کی امداد نہیں کرتا. جی بالکل ٹھیک ہے حسن. میرے پچھلے دنوں جانا ہوا چیمبر آف کامرس میں. چیمبر آف کامرس نے 2 جو ہے اسپورٹس مین جو ہیں پہلوان جو ہیں وہ باہر بھیجے تھے, وہ تمغہ لے کے آئے ہیں. جی یہ ابھی 2-4 دن کی بات ہے. 2 بچے جو تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ٹیلنٹ تھا ان کے پاس لیکن وہ جا نہیں سکتے تھے, نہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. تو لوکل انتظامیہ کے کہنے سے یا خود چیمبر آف کامرس کی جانب سے انہیں دونوں کو باہر بھیجا گیا اور وہ بچے جو ہیں وہ تمغہ لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ تو بے شمار ہے, لیکن اگر انہیں کسی طرح سپورٹس مل جائے, حکومتی سطح مل جائے تو زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ایک ویزا وغیرہ صاحب آپ نے چیمبر کی بات کی تو ہمارے گجرانوالہ میں بھی بہت اچھا چیمبر چل رہا ہے. چیمبر آف کامرس ہماری وہ پروگرس کیوں نہیں دے رہا جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس دے رہا ہے؟ انہوں نے اپنے شہر کے لیے بہت کچھ کیا, یہاں تک کہ انہوں نے ایئرپورٹ تک سیالکوٹ میں بنوا لیا. ہمارا چیمبر اس طرح کے فلاحی کاموں میں کیوں نہیں اتنا گیا ہے؟ سر وجہ یہ بتائی جا رہی ہے, میری بات بھی ہوئی تھی, وہ یہ بات ہے کہ سیالکوٹ والوں کی کوآرڈینیشن جو ہے انتظامیہ کی اور سیاستدانوں کی اور چیمبر آف کامرس کی کمیونٹی کی آپس میں تینوں کا اتفاق ہے. وہ تینوں کے اتفاق سے انہیں فائدہ ہوا. اور جو ہماری جو کمبختی یہ ہے یا کہہ لیں کہ جو بھی کہ وہ گجرانوالہ چیمبر کی جو یہ چیزیں تھیں اس میں کم تھی.
مگر انتظامیہ سے بھی ان کا جو اگر لنک صحیح ہے، لیکن سیاستدان جو ہیں پولیٹیکلی طور پہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. اس کی وجہ سے جو سارے معاملات ہیں وہ سیالکوٹ کے حق میں گئے. ایئرپورٹ بھی بن گیا، ڈرائی پورٹ بھی بن گیا، اور بہت سے معاملات میں وہ آگے نکل گیا. صرف یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہو سکی. ایئر سیال کے نام سے انہوں نے بلکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے اپنی پوری ایئر لائن ایک پوری ایئر لائن بنا دی ایئر سیال کے نام سے. اور ان کا میں نے انٹرویو بھی سنا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم بینیفٹ میں ہیں. جی بالکل. وہ مطلب کہ پی آئی اے کو دینے کے باوجود وہ بچا رہے ہیں. جی بالکل ایسے اخراجات جو ہیں کرنے کے باوجود وہ ان کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ وہ بچا رہے ہیں. اور پھر ہماری یہاں پہ سیاست کا بھی کچھ رول ہے ہمارے چیمبر آف کامرس میں. جیسے کبھی نون لیگ برسات اقتدار ہوتی ہے تو نون لیگ کا چیمبر آف کامرس میں بندے آ جاتے ہیں، اگر پی ٹی آئی ہوتی ہے تو ان کی آ جاتی ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ دیکھا مشتی وجہ سے وہ ایک دینگا مشتی چل رہی ہے. جو سیالکوٹ چیمبر نے کیا ہے، یہاں ہوتا ہے کہ وقفہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے سوال اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. جی رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اپنے 2 نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہیں. میرے ایک طرف تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شاہد فروخ ملک صاحب، جبکہ میرے دوسری جانب سینئر تجزیہ کار پروفیسر فخر نوید موجود ہیں. اپنے ان دونوں مہمانوں سے بھی گجرانوالہ شہر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گجرانوالہ شہر کو آج کس حالت میں ہونا چاہیے تھا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنا پہلا سوال کرتا ہوں فخر نوید سے. جی فخر نوید، یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ ملک کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے. ایوان صنعت و تجارت اس شہر میں اپنا کردار اس طرح کیوں نہیں ادا کر پا رہی جس طرح ہمارے ہمسائے شہر سیالکوٹ میں ادا کیا جا رہا ہے؟ جی گجرانوالہ شہر صنعتی طور پہ اور فکری طور پہ چونکہ پورے پاکستان میں چھٹا بڑا شہر ہے اور صنعتی طور پہ تو ہم تیسرا بڑا شہر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً اربوں روپے کا ٹیکس بھی اکٹھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ انتظامیہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس ادارے کے ساتھ ایوان صنعت و تجارت کے ساتھ انہوں نے آج تک اپنے تعلقات بہتر کیے ہی نہیں ہیں. ان کے درمیان ٹرسٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا شہر جو ہے یہ مزید ابتر ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. جس طرح ہمارے ہمسائے دوسرے شہر ہیں، وہاں پہ جو وہ لوگ ایوان صنعت و تجارت والے اپنی روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں، اپنے شہر کو مزید ترقی یافتہ کر رہے ہیں اور اپنی یونیورسٹیاں بھی بنوا رہے ہیں، ہاسپٹلز بنوا رہے ہیں. لیکن گجرانوالہ شہر اس سلسلے میں ابھی تک پیچھے ہے. اس کے لیے ایوان صنعت و تجارت کی جو نئی قیادت ہے، جو صدر بنے ہیں یا ان کے سیکٹری ہیں، ان کو چاہیے کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے نئے پروگرام بنائیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں، جو بجٹ آتا ہے اس کے اندر اپنے ترقیاتی معاملات کو لے کے جائیں کہ ہمارے یہ ضروریات ہیں، ان کو پورا کیا جائے. اس کے ساتھ
جو ہے ضلعی انتظامیہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ جو سرکردہ رہنما ہوتے ہیں اس شہر میں یا جو تنظیمیں ہیں فلاحی تنظیمیں ہیں یا کوئی سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس ضلع کو بہتر انداز میں آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، ان کی ترقیاتی کاموں کو اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ان کے مسائل پہ اچھی طرح ڈسکس ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے تو ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جی شاہ فاروق صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ بٹ صاحب، میں چیمبر کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ چیمبر جو کہ ہمارے شہر کے حوالے سے ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے، تاجر لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے چیمبر جو کہ ہماری وہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے۔ جب تک یہ سیاسی لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے چیمبر اپنا رول صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات ضلعی انتظامیہ کی کہ چیمبر کے ساتھ وہ کوارڈینیشن کریں، لیکن یہ اداروں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں الیکشن کو دنوں پہ، جو فیکٹری آنرز ہیں، کاروباری لوگ ہیں جو چیمبر کے ممبران ہیں، ان کو بلاتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں اور ان سے ووٹ حاصل کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کاروباری حلقے ہیں وہ محکمانہ کے طور پر ان سے بہت زیادہ خفا ہیں، وہ ان کو ایسے بلیک میل کرتے ہیں کاروباری لوگوں کو کہ وہ چیمبر ان کی بات نہیں سنتا، اور نہ ہی چیمبر ان کو کسی ٹیبل ٹاک پر لاتا ہے۔ اور یہ انڈسٹری ایریا ہے سارا گجرانوالا، یہاں بہت زیادہ تعمیر و ترقی کا کام ہونا چاہیے، لیکن چیمبر بالکل اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ شاہ فاروق صاحب 30 لاکھ کی آبادی والا ہمارا شہر ہے اور یہاں صرف ایک سرکاری ہسپتال ہے۔ گجرانوالا جو پہلوانوں کا شہر ہے، اس کی صحت کے حوالے سے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ کہیں حکومت یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ یہ پہلوانوں کا شہر ہے، انہیں طبی سہولیات دینے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہیں کوئی طبی سہولت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی صحت مند ہے؟ جی بالکل بٹ صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ حکومت یہی سمجھتی رہی ہے کہ یہ پہلوانوں کا شہر ہے اور یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ورنہ اب تو میں یہ پہلوانوں کا شہر نہیں کہوں گا، یہ تو اب بیماریوں کا شہر بن گیا ہے۔ 30 لاکھ کی آبادی، 22 لاکھ کی آبادی میں ایک اکلوتا ہاسپٹل ہے، یہاں علاج معالجے کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ آپ وزٹ کریں سول ہاسپٹل کا، یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ گنڈے بنے ہوئے ہیں، لواحقین ان کے جو گارڈ ہیں وہ دیکھیں آپ، لواحقین کو اندر نہیں جانے دیتے اور ان پر تشدد ہوتے ہیں۔ متعدد بار آپ نے یہ ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر دیکھا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ یہاں اتنے منسٹر رہے ہیں گجرانوالا میں، انہوں نے کہیں سوچا ہی نہیں ہے شہریوں کے حوالے سے کہ ہم ان کے ووٹ بینک سے ہم اسمبلی میں جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم منسٹر بنتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے، لیکن یہ شہریوں اور لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دے سکے کہ صحت کے حوالے سے کوئی ایک دو ہاسپٹل تعمیر کروا سکیں، یا چلڈرن ہاسپٹل کی اشد ضرورت ہے لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں بن سکا۔ یہ بھی بدقسمتی سے ہمارے شہر کی بدقسمتی ہے کہ وہ بھی سیاست کی نظر ہو چکا ہے۔ فخر نوید صاحب، یہ شہر گجرانوالا کا تو ہے ہی، دانشوروں کا بھی یہ شہر ہے، لیکن یہاں سے تعلق رکھنے والے دانشور بھی اس شہر کی طبی شعبے میں آواز اٹھانے سے قاصر کیوں ہیں؟ اب تک ایسا کیوں نہیں ہے پلیٹ فارم انہوں نے استعمال کیا کہ وہ آواز اٹھائیں اور یہاں طبی سہولیات میسر ہو سکے؟ اگر ہم اس کے بیسک دیکھے جائے کہ ہمارے شہر میں جو طبی سہولیات کے مسائل اتنے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک اکلوتا ہاسپٹل ہے اور اس کے گردنوا کے جتنے قصبے ہیں یا دیہات ہیں وہاں سے سارے لوگ یا جتنے بھی مریض ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی شہر میں اور ایک ہی ہاسپٹل میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹریفک کے مسائل بھی ہیں، اس میں بھی پھنس جاتے ہیں، پھر وہاں پہ پہنچنا ان کے لیے درد سر آگے۔ جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ جو انہوں نے پرائیویٹ سیکورٹی رکھی ہوئی ہے، جو ایک طرح کے گنڈے پالے ہوئے ہیں، وہ اندر جانے بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ دانشوروں کی جہاں تک بات ہے تو دانشوروں نے جو ہمارے یہ صحافی بھائی ہیں، اس کے علاوہ دانشور ہیں، وہ اپنے کالمز وغیرہ میں بھی اس پہ توجہ دیتے رہتے ہیں، لیکن ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے یا ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اب ووٹ لے کے تو آگے آتے ہیں لیکن ان کے کان پہ
وہ جو ہی نہیں رینگتی, ان کو یہ مسائل نظر ہی نہیں آتے, یا پتہ نہیں وہ اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کے لاہور سے جا کے اپنی سہولیات لے لیتے ہیں تو انہیں یہ مسائل نہیں نظر آتے. ان کے لیے تو یہ ہے کہ پورا گجرانوالہ صحت مند ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, وہ یہی سمجھتے کہ ہم ٹھیک ہیں شاید تو سب ٹھیک ہے, ہمیں پروٹوکول ملتا ہے تو سب کو پروٹوکول ملتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دانشور اپنا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں مختلف رسائل میں, اخبارات میں, یا کوئی پروگرام آتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ نہ ضلعی انتظامیہ ہماری بات سنتی ہے, نہ ہی کوئی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی, جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے اور یہاں پہ ضرورت ایک کو ہاسپٹل سے تو بالکل پوری نہیں ہو رہی. کم از کم 3 سے 4 ہاسپٹل ہوں جو جی ٹی روڈ یا اس کے جو لنک روڈ ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے, تاکہ یہ ٹریفک کے جو رکاوٹ آتی ہے اس سے بھی بچا جا سکے, ٹائم بچے. کیونکہ ایمرجنسی جو مریض ہوتا ہے اس کو 2-3 منٹ بھی اگر ضائع ہو جائیں تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے, اور پھر ہاسپٹل کے اندر جا کے جو فارم فل کرنا یا اس طرح کے مسائل آتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ کوشش کرے مزید ہاسپٹل بنائے اور عوام کو ریلیف دے. اچھا فخر نوید, لاہور کے بعد ملتان اور راولپنڈی کو میٹرو بس مل چکی ہے, لیکن گجرانوالہ اب تک اس سہولت سے نہ صرف محروم ہے بلکہ مستقبل قریب میں بھی دور دور تک یہ سہولت یہاں کے شہریوں کو دستیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کے بین چل رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی, سب سے زیادہ کردار جو ادا کرتا ہے کسی بھی علاقے کے وہ سیاستدان ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے جا کے پنجاب گورنمنٹ کو بتانا ہے یا اپنے مسائل پیش کرنے ہیں, اور انہیں چاہیے کہ اپنے جو ٹریفک کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں وہ اسمبلی میں جا کے اٹھائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اسمبلی میں بولتے ہی نہیں. اگر کوئی ٹی وی چینل پہ کوئی نشریات آ رہی ہوتی ہیں جی یہ اسمبلی میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ گجرانوالہ کے جو نمائندے, منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنی آواز ہی نہیں اٹھاتے, اس موضوع پہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. ان کے کوئی اپنے مفادات ہوں گے جن کے لیے تو وہ جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, اسلام آباد بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن کبھی عوام کے لیے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی وہاں پہ جا کے آواز نہیں اٹھائی, ان کے مطالبات آگے پیش نہیں کیے. شکریہ. یہاں ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا وقفہ, وقفے کے بعد یہی سوال ہم شاہ فاروق کے آگے رکھیں گے. جی دیکھتے رہیے RNN. رگز, یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے, اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں, اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل میں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے, اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. جی ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور شاہ فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میٹرو بس کا درینہ مسئلہ جو ہے گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے کب تک میسر ہو سکے گا؟ جی بٹ صاحب, یہ گجرانوالہ عوام کا ایک درینہ مسئلہ ہے,
اس کو حل ہونا چاہیے اور میٹرو گجرانوالہ عوام کی شہریوں کی ضرورت ہے اور ان کو ہر صورت یہ ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کردار تو ادا کرنا ہے ہمارے سیاستدانوں میں، جن کو ہم اسمبلی ہال میں بھیجتے ہیں، وہ ووٹ دیتے ہیں، وہ آگے جا کے قانون سازی کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے شہر کا کسی نے آج تک اتنا خیال نہیں رکھا. اس لیے بدقسمتی سے ہم میٹرو بس سے محروم ہیں. اللہ کرے کہ کوئی سیاستدانوں کو ہوش آ جائے اور وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کریں. یہ بتائیے گا کہ بائی پاس کے گرد نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، لیکن ان سوسائٹیوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے جی ڈی اے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہا؟ جی بالکل بٹ صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جی ڈی اے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا. ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے شہر کی خوبصورتی کو تباہ کر دیا ہے، اس کے حسن کو برباد کر دیا ہے. چھوٹی چھوٹی بے شمار ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو ان لیگل چل رہی ہیں، لیکن جی ڈی اے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا. اور یہ لوکل گورنمنٹ ایز اے ڈی سی او کو چاہیے کہ ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بین کرے جو اس وقت شہر کے حسن کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کو، شہریوں کو لوٹ بھی رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ سوسائٹی ماسٹر سٹی کا بھی ایشو چل رہا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوسری سوسائٹیز بھی ہیں جو ان کا بھی کافی ایشو چل رہا ہے. انہوں نے زمین سیل کر دی ہے، لیکن ان کے پاس وہ زمین ہے ہی نہیں، وہاں تو زرعی رقبہ ہے، لیکن یہ اس کو کون دیکھے گا؟ یہ تو ہمارے رواب اختیار ہی دیکھیں گے، جی ڈی اے دیکھے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ڈی سی او اور جی ڈی اے اس کا ذمہ دار ہے اور ان کو بر وقت ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، جو کہ ابھی تک ممکن نہیں ہے. ریلوے لائن شہر کے درمیان سے گزر رہی ہے اور پھاٹک بند ہونے سے شہر دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے. فخر نویس صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس وقت شہر کو ملانے کے لیے ایک اوور ہیڈ برج اور 2 انڈر پاسز ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ جی، ٹریفک کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے اندرون شہر میں نظر آتی ہے وہ یہ ہماری ریلوے لائن ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں کہ 2 کلومیٹر کے ٹکڑے میں 3 سے 4 پھاٹک ہیں جو ریلوے کے ہیں، اور وہاں پہ سلو ٹریفک ہوتی ہے جس میں چاند گاڑی رکشہ لگا لیں، لوڈر آ گئے، کوئی اس کے علاوہ گدا گاڑی والے آ گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، فروٹ کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے اور بہاؤ سلو ہو جاتا ہے. تو اگر دیکھا جائے جو ایک اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے تو یہ تو ضرورت پوری کر ہی نہیں رہا. اس کے اوپر ہیوی ٹریفک تو دن کے وقت الاؤ ہی نہیں ہے شہر کے اندر آنا، تو اس کے اوپر اتنا بہاؤ نہیں ہوتا جتنا بہاؤ اس کے نیچے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ریلوے پھاٹک کے اوپر ہماری ساری ٹریفک جام رہتی ہے. اگر 5 منٹ کے لیے ریلوے پھاٹک بند کر دیں تو وہ اس کو ٹریفک کا بہاؤ بہتر کرنے کے لیے کم سے کم 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، جس پہ ہمارے ارباب اختیار کو، ریلوے اتھارٹیز کو اور ہماری ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے مینج کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے جو ہمارے ووٹ لے کے آگے گئے ہوتے ہیں، جو اسمبلی میں جاتے ہیں، وہ بھی آواز اٹھائیں اور ان کے یہاں پہ مزید انڈر پاسز نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں. نئی ٹیکنالوجی سے آپ نئے انڈر پاسز بنائیں، ٹریفک کا بہاؤ اچھا کریں، تاکہ عوام کا جو ٹائم روڈز کے اوپر ضائع ہوتا ہے وہ اس سے بچ سکیں. شاہ فروخ صاحب، 7 سال قبل شہر کے مرکز میں ایک اوور ہیڈ برج بنایا گیا جس کی لمبائی کسی بھی مصلحت کے تحت کم کر دی گئی. کیا اس سیاسی خمیازے کو گجرانوالہ کے شہری ساری عمر بھگتیں گے؟ جی، یہ بھی گجرانوالہ شہریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ یہ برج کو شارٹ کر دیا گیا، اس کا وہ لمبائی چڑھائی کو کم کر دیا گیا. یہ تو عوام سن 47 سے لے کے ابھی تک یہ سزائیں بھگت رہی ہے اور آئندہ بھی یہ خمیازہ بھگتتی رہے گی. یہ سیاستدانوں کے کارنامے ہیں، یہ عوام کے آگے آتے رہیں گے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے گجرانوالہ شہر کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. فخر نویس صاحب، بتائیے کہ انجمن تاجران اور فلاحی تنظیمیں گجرانوالہ کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ انجمن تاجراں اور ایوان صنعت و تجارت تقریباً ایک ہی چیز ہیں، اور یہ دونوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ایوان صنعت و تجارت، ضلع انتظامیہ اور ہماری انجمن تاجران جو بازاروں کے اندر بنی ہوئی ہیں، ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے. وہ اپنا کیا کرتے ہیں، کچھ ایریے کو وہ اپنے طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت تو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے ضلع انتظامیہ آتی ہے، وہ وہاں پہ کھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتی ہے اور ان کو بالکل وہ اپنے ساتھ نہیں ملاتی کہ آیا ہم اس ڈیولپمنٹ کے کام کو کر لیں. کوئی این او سی نہیں ہے،
कोई इस तरफ तवज्जो करता ही नहीं है। इसके साथ साथ फलाही तंजीमें क्या कर सकती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोग्राम इनके पास लेके जा सकते हैं, अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास लेके जा सकते हैं, जिले इंतजामिया में, डीसीओ के पास, कमिश्नर के पास, लेकिन वो वहां पे वो बने होते हैं, बेताज बादशाह बने होते हैं, वो उनके आवाज ही नहीं सुनते। अगर कोई फाइल लेके गया है, कोई अच्छी चीज पेश कर भी रहा है, तो वो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक के अपनी फोटो सेशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह इनके दरमियान जो है वो ट्रस्ट रिलेशनशिप ही नहीं है। जो हमारी जिले इंतजामिया है, अंजुमन ताजरा है, फलाही तंजीमें हैं, तो मेन ये है कि इन लोगों को एक साथ मिलके अच्छे प्रोग्राम सामने लेके आना चाहिए और उस पर सालाना तौर पर कारकर्दगी देखी जाए कि हम इसको कितना हमने लेके आगे जाना था और कहां तक पहुंचे हैं। जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी मिलकर काम नहीं करेगी, मुल्क को और हमारा ये शहर जो है ये तरक्की करता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। शाह फरूक, आप बताइए कि गुजरांवाला की तमीर और तरक्की के हवाले से क्या अमली इकदाम करने चाहिए, या इससे पहले इंतजामिया के जहनों की तमीर और तरक्की की जरूरत है? जी, सबसे पहले तो इंतजामिया की जहनों की तमीर और तरक्की की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस अमली इक़दाम को कैसे हल किया जाए, ये देखें, ये तमाम सिविल सोसाइटीज़ स्टेक होल्डर को बुलाएं और शहर के रूट मैप का तयन करें कि इसको कैसे हम बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और इनके लिए क्या अमली इक़दाम करने चाहिए। मगर बदकिस्मती से ये इतमाद का फुकदान है। यहाँ जो अफसरशाही बैठी हुई है कमरों में, वो तो इनकी बात ही नहीं सुनते। अंजुमन ताजरान का देखें, वो ताजर लोग हैं, उनके मसाइल हमको बखूबी सुनने चाहिए, उनको अपने पास बुलाना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए ताकि शहर को खूबसूरती के लिए उनसे तावन मांगा जाए और वो करने के लिए भी तैयार है। मगर बदकिस्मती ये है कि जब हम उनको बुलाते हैं, उनको चाय पे बुलाते हैं, हम उन पर बर्डन इतना डाल देते हैं कि वो दोबारा मिलने को तैयार ही नहीं होते। तो ये तो इंतजामिया को चाहिए, जिली इंतजामिया को, कि ये शहरियों के सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर और स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इसका को मुस्बत हल निकालें ताकि शहर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सके। शाह फरूक, शहर की खराबी की वजह एक नाजायज तजावजात भी हैं और इनके मसाइल अब इतने बढ़ गए हैं कि ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो गए हैं। इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया भट्ट साहब आपने। देखें, नाजायज तजावजात का तो शहर में भरमार है। यहाँ जो कारपोरेशन वाले हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ये आते हैं, चक्कर लगाते हैं और अपनी मंथली लेके चले जाते हैं। सबसे पहले तो हमें नाजायज तजावजात को फौरी ख़त्म करना चाहिए। इसका नोटिस डीसी साहब को लेना चाहिए ताकि जो शहरियों के लिए पैदल चलने के लिए भी बड़ा मुश्किलात पैदा होती हैं। ट्रैफिक के लिए, उसकी रवानगी के लिए तो है ही मुश्किलात हैं। आप जीटी रोड पे सफ़र करें या अंदरूनी शहर सफ़र करें, आपको मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हर तरफ आपको नाजायज तजावजात देखेंगे, लेकिन ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो इन नाजायज तजावजात को फौरी ख़त्म करवाएं और शहर की खूबसूरती में इजाफा करें। फखर नवीद, नाजायज तजावुजात के हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट महकमा काम कर रहा है। आप इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो अपने काम कर रहा है या नहीं? एंटी इंक्रोचमेंट महकमा तो शायद गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन ये हमें फील्ड में कहीं पे भी नजर बिल्कुल भी नहीं आते। अगर इनको आप देखें कि रेल अगर बाजार के अंदर हैं तो वहां पे दुकानों के आगे 5-5, 6-6 फीट के अलग से फट्टे लगे हुए हैं। जीटी रोड पे देख लें तो पार्किंग जितनी है वो जीटी रोड के इर्द गिर्द और रोड के ऊपर मौजूद है और कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा, जबकि एक पार्किंग प्लाजा भी बना हुआ है और जिससे अवाम मुस्तफीद नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इंतजामिया उनको उस तरफ लेके ही नहीं जाती, उनकी तालीम और तरबियत ही नहीं करती। तो ये वजह है कि जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट का अमला है उसको चाहिए कि वो बर वक्त कार्रवाई करे और ट्रैफिक मसाइल को हल करने में मदद दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हम अपने आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतनी ही गुफ्तगू कर पाए। गुजरांवाला शहर की तमीर और तरक्की के हवाले से हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में हम न सिर्फ तजर्बाकारों से इनकी राय लेंगे बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदों से भी सवालात करेंगे कि आखिर वो इन मसाइल से हमें छुटकारा क्यों नहीं दे रहे। अपने मेजबान इफ्तार और मेहमानों प्रोफेसर नवीद और शाह फरूक को इजाजत दिए। दोबारा लेंगे नए मेहमान के साथ, तब तक ये अल्लाह हाफ़िज़। रग्स है पहचान गुजरांवाला की।
میں رانا عمر کی گروسری پہ آئی ہوں. یہ ایک بہت اچھا اسٹور ہے, یہاں تمام ضرورت کی اشیاء جاتی ہیں اور چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہو. جمال کے لیے بہت بہترین ہے. اچھا ہے, ساری چیزیں جو ہے ڈور اسٹیپ ساری چیزیں مل جاتی, ریٹ بھی ٹھیک ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے ایک جگہ, لیکن ایک برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانامر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پہ چیزوں کا معیار ہے وہ شہر میں اس طرح معیار ہمیں نہیں ملا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. سالوں سے ہمارا نامور جنرل اسٹور کا تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں سیٹسفائی رہتے ہیں اور پرائس اچھی ہے ان کے. میں رانا عمر کے کسٹمر میں ہر منتھ یہاں گروسری کرتی ہوں. بہت اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں کہ رانا جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی ہوتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے. سب سے بڑی بات ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں اور وہ انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار کوئی سمجھا نہیں.